औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुल अय्याम जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान शरीफ का तीसरा और आखिरी अशरा और रमज़ान शरीफ का ये तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज फ़तह मक्का है। फ़तह मक्का कि जिसकी फ़तह में खून का एक क़तरा ना गिरा, वो बहुत बहुत मुबारक हो। और आज इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम अहले पाकिस्तान पहली ताख़रात में इबादत करेंगे, यानी कि इबादतों का अशरा भी आज से शुरू हो रहा है, तो उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको बहुत मोहब्बत बहुत प्यार के साथ बनाया, बड़ी मान के साथ बनाया। शैतान मरदूद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त यकीनन इस ही फ़क्र पे दी होगी कि मेरा ये जो बंदा है ये सीधी राह पे चलेगा, मेरे अहकामात को मानेगा, मेरी पैरवी करेगा, मेरे आगे सजदे करेगा, मुझसे माफ़ी तलब करेगा, परेशानियों के ऊपर सब्र करेगा, नेमतों के ऊपर शुक्र करेगा और मेरे बंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, मेरे अहकामात को अपनी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया बनाएगा, सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा और दुनिया में बेहतरीन मुसलमान बनकर सर उठा कर जिएगा। और यकीनन हम में से कुछ खुशकिस्मत मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो वाकई ऐसे ही हैं कि जिनके ऊपर मेरे रब को यकीनन नाज है। बक़ौल इक़बाल, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वाकई उनकी रज़ाओं का, उनकी दुआओं का, उनकी ख्वाहिशात का, उनके मांगने का, उनकी बंदगी का, उनके सजदों का, उनके रुकुओं में जाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैंने कि जैसे आपसे कहा कि आज फ़तह मक्का भी है। फ़तह मक्का सभी जानते हैं कि ऐसी फ़तह, ऐसी तारीख़ी फ़तह कि खून का एक क़तरा ना बहा और शहर का शहर फ़तह हो गया। शहर क्या, मैं कहती हूँ उस दिन दुनिया फ़तह हो गई, इस्लाम का सर ता क़यामत बुलंद हो गया। फ़तह मक्का कि जब 10,000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा से निकला और मक्के में जाकर पहाड़ पे पहले मक्के में दाखिल होने से पहले क़याम किया और सरकार अलैहिस्सलाम की अज़ीम तदबीर कि आपने ख़ेमों के आगे आग जलाने का कहा और वक्फ़े वक्फ़े से ख़ेमे लगाने को कहा फ़ासलों के साथ। और कुरैश अहले मक्का के ऊपर रात को वो मंज़र देख के हैबत तारी हुई और अबू सुफ़ियान कि जो दूसरे दिन रास्ते में आ खड़ा हुआ और फिर लश्कर के लश्कर मक्के में दाखिल हो रहे थे। और जब एक सहाबी से अबू सुफ़ियान ने पूछा कि आज किस चीज़ का दिन है, तो उन्होंने कहा कि आज खून बहाने का दिन है। सरकार अलैहिस्सलाम पीछे ही थे। आपने फरमाया कि नहीं, आज तो आम माफ़ी का दिन है, आज अमन का दिन है, आज मेरे रब की सर बुलंदी का दिन है। नाज़रीन, ज़रा सोचिए कि घर अपना, शहर अपना, जहाँ अपने आबा अजदाद, जहाँ खेल कूद के सारा बचपन गुज़रा, जहाँ की ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा आपसे मानूस हो, वहाँ बेशुमार अज़ियतें दे के निकाल दिया जाए। कि सरकार अलैहिस्सलाम जब मक्के से हिजरत फरमा रहे थे तो आपने बड़े गमगीन अंदाज में मक्के से कहा था कि मक्का, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मेरे रब ने अपने महबूब की इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए अपने महबूब को ये बात यकीन दहानी कराई थी कि इस शहर में आप फातेह बनकर आएंगे। हम तो छोटी छोटी चीज़ों पे जब कोई हमें कामयाबी मिलती है, कामरानी मिलती है, हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो हमारी गर्दन फ़क्र से अकड़ जाती है, कुछ और ऊंची हो जाती है, हम नीचे देखना भूल जाते हैं, हमें फ़िरौनियत आ जाती है। नाज़रीन, फ़तह मक्का के मौके पर जैसे मैंने आपसे बताया कि हम तो छोटी छोटी कामयाबियों पे भी अपनी गर्दन फ़क्र से अकड़ा लेते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम मक्के में दाखिल हो रहे हैं तो आपका सरे मुबारक ऊँटनी के पालान से लग गया,
اللہ رب العزت کے آگے اتنا جھکا دیا اور فرمایا کہ آج میرے رب کا دین سچا ہو گیا، آج میرے رب کا نام بلند ہو گیا۔ تو سوچئے ذرا کہ کامیابی کے اوپر کیا سبق ملتا ہے کہ خندہ پیشانی کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں، سجدہ شکر بجا لائیں، یا اپنے اندر فرعونیت داخل کر کے اکڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ اکڑنا تو ہمیشہ سے شیطان مردود کا کام رہا۔ ہمیں تو اپنی زندگی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو شامل کرنا ہے۔ اور پھر کیا کیا کہ مکے میں داخل ہو کے کہ لوگوں میں خوف و ہراس تھا، بلکہ حضرت عباس جو سرکار علیہ السلام کے چچا تھے، ان سے جب ابو سفیان نے پوچھا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن اے عباس جیسی بادشاہت تیرے بھتیجے کی دیکھی ایسی کسی کی نہ دیکھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان کیا ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے، اور یہ نبوت کی روشنی ہے، اور یہ نبوت کا ہجوم ہے، اور یہ نبوت کے چراغ ہیں جو تمہیں جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ابھی تو مکے میں دیکھنا کہ یہ بادشاہت ہے یا نبوت ہے، کیونکہ اگر بادشاہت ہوتی تو پھر تو ایسا خون بہتا، ایسے بدلے لیے جاتے کہ مکہ کی زمین شاید آج تک لال رہتی، لیکن نبوت تھی۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پہ ہی بیٹھ کے کعبے کا طواف کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں کعبے کے صحن میں انہیں کتنی تکلیفیں دی گئیں، ان کو بلا کے کعبے کی چھت پہ سوار کروایا اور کہا کہ یہاں سے اذان دو۔ 300 سے زیادہ بت موجود تھے، جس بت کی طرف آپ اللہ رب العزت کا نام لے کے اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے وہ بت گرتے چلے جاتے۔ اور جب کعبے کی چھت پہ کوئی کھڑا ہو تو کعبہ تو چاروں طرف ہے۔ سرکار علیہ السلام اپنی اونٹنی کے اوپر کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، اور جہاں جہاں سرکار علیہ السلام اونٹنی پہ طواف پہ گھوم رہے ہیں وہاں وہاں حضرت بلال گھوم کے اللہ رب العزت کا نام لیے جا رہے ہیں اور اذان شریف دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اہل مکہ جمع ہوئے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تم سے کیا معاملہ کیا جائے۔ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ عام معافی کا اعلان۔ پھر آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، اور جو امن کا درس، جو محبت کا درس، جو معافی کا درس فتح مکہ سے ملتا ہے، وہ رہتی دنیا تک ہمیں کہیں نہیں مل سکتا۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلاف وہ لوگ تھے کہ جو معاف کرنا جانتے تھے۔ آج ہم میں اتنے بدلے، اتنی نفرتیں، اتنی ایک دوسرے کو ختم کرنے کی خواہشات کہاں سے پیدا ہو گئی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم دوسروں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، ان کی ایسی کردار کشی کرتے ہیں کہ سامنے والا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، فتح مکہ کی خوشی منائیں کہ ہم کس قوم سے اور کس امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں اپنے تمام سننے والے بھائی بہنوں کو کہوں گی کہ آج پاکستان میں پہلی تاخیرات ہے۔ پہلی بات یہ کہ عشرہ مغفرت رخصت ہو گیا، اور جہنم سے آگ سے آزادی کا عشرہ اب ہمارے در پہ آ گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بے شمار لا تعداد اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ دعا کیجئے۔ اور آج نہ صرف کہ آج کی تاخیرات یعنی کہ 21ویں شب ہے یہ عبادت میں گزارے، بلکہ کوشش کریں کہ اب یہ جتنی 10 راتیں ہیں ان تمام میں عبادت کیجئے۔ روزانہ کچھ پیسے خیرات کیجئے، کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھیے، کچھ قرآن کی صورتیں پڑھیے، تاکہ جس دن بھی شب قدر آ گئی آپ کو اس کا 84 ایئرز کی عبادت کا ثواب ہے، اس ایک رات کا۔ ہماری اوسطاً زندگی بھی اتنی نہیں ہوتی کہ ایج بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں آج رات نہ صرف یہ کہ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ مجھ سمیت اہل پاکستان کو اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس مرتبہ تاخیرات عطا فرمائے،
اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کسر یہ 20 دن عبادتوں میں رہ گئی, اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آنے والے ان 10 دنوں میں کر سکیں, اپنے رب کو راضی کر سکیں, اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منا سکیں, روٹھے ہوئے دوستوں کو منا سکیں, اپنی آوازوں کو نیچے کر سکیں, اپنی نظروں کو جھکا سکیں, اس بات کا اپنے دل میں احساس اجاگر کر سکیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, ہم کچھ نہیں, حقیقتاً ہم کچھ نہیں. آج دعا کیجیے گا, پاکستان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں پاکستان میں وہ حکمران ہمارے اوپر حکمرانی کریں جو نیک ہوں, جو باکردار ہوں, جو پاکستان سے محبت کریں, پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے محبت کریں. جتنے پاکستان کے محکمے ہیں, چاہے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے جوڈیشری کا ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے جو بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہو, وہ تمام اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کا حق ادا کریں. اور خدا را اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ زندگی بہت عارضی ہے, ہم نے واپس جا کے اپنے ہر کام کا اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے. تو پلیز آج اہل پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ جو بچی ابھی دعائے زہرا اپنے گھر سے غائب ہے, اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس بچی کو اس کے والدین سے خیر و عافیت کے ساتھ ملا دے. اللہ اس کو زندہ سلامت رکھے, اللہ سب کے بچوں کو زندہ سلامت رکھے. ہم سب ماں باپ کو ہمارے بچوں کی خوشیاں خیر و برکت عافیت کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں خوشیوں کے چراغ روشن رکھے. اللہ یہ رمضان اور اس کے بعد بھی آنے والے بے شمار رمضان عزت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ ہم کو عطا فرمائے کہ جو ہم اللہ کی عبادت میں گزار سکیں, اللہ تعالیٰ سے رحمت پا سکیں, مغفرت پا سکیں, جہنم سے آزادی پا سکیں, اس کی آگ سے آزادی پا سکیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, پاکستان کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضیہ کو اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.